بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 مارچ 2020 بروز پیر آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں وسیم کے ساتھ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو سعودی عرب انفو ٹی وی کو وہ سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ شامل کرتے ہیں پہلی خبر، سب سے بڑی، کورونا سے 4 مزید ہلاکتیں، 96 نئے مریض۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 96 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1299 ہو گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ کورونا سے مزید 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کورونا کے 20 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے مریضوں میں 28 بیرون ملک سے کورونا کا شکار ہوئے، جبکہ باقی افراد کو مریضوں سے میل جول رکھنے سے وائرس منتقل ہوا ہے۔ اگلی بڑی خبر، جدہ میں کل دوپہر 3 بجے سے کرفیو کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ جدہ میں کرفیو کا وقت بڑھا کر 3 بجے دوپہر سے کر دیا گیا ہے، جبکہ شہر سے رہائشیوں کے باہر جانے پر اور باہر سے کسی کے آنے پر بھی وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب بین الاقوامی پروازیں مزید معطل رہیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بین الاقوامی اور داخلی پروازوں کی معطلی میں مزید توسیع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 15 مارچ کو تا اطلاع ثانی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک اہم بیان جاری کر کے اعلانیہ کیا کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا، جس کے تحت سعودی عرب کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں تا حکم ثانی معطل رہیں گی۔ داخلی پروازوں کی یعنی کہ ڈومیسٹک پروازوں کی معطلی بھی تا اطلاع وہ معطل رہے گی۔ ہنگامی حالات کی پروازیں اس پابندی سے ایگزمپٹ ہوں گی۔ اگلی خبر شامل کریں، سرکاری اور نجی دفاتر کو بند رکھنے کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر میں حاضری کی معطلی کے فیصلے میں توسیع کی گئی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری اداروں کے دفاتر میں حاضری پر پابندی تا اطلاع ثانی معطل رہے گی، تاہم وہ ادارے جنہیں استثناء دیا گیا تھا آئندہ بھی مستثنیٰ رہیں گے۔ دوسرے فیصلے کے تحت نجی اداروں کے دفاتر میں بھی ملازمین کی حاضری تا اطلاع ثانی معطل کر دی گئی ہے۔ سعودی ایئر مسافر طیارے کارگو کے لیے چلائے جائیں گے۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر طیارے بعض ممالک کے لیے کارگو سروس کے طور پر چلائے گی۔ سعودی عربین ایئر لائنز کے طیارے سعودی کارگو کمپنی کے تعاون سے کارگو لانے اور لے جانے کی سروس فراہم کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ نے داخلی اور خارجی پروازوں پر پابندی کے بعد مسافروں کے لیے مخصوص طیاروں سے فائدہ اٹھانے کی نئی اسکیم تیار کی ہے۔ السعودیہ کے طیارے مملکت سے متعدد ممالک سامان لانے لے جانے اور لاجسٹک سروس کے لیے استعمال ہوں گے۔ السعودیہ کے قائم مقام ایگزیکٹو چیئرمین کیپٹن ابراہیم نے بتایا کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ نئے کرونا وائرس پر قابو پانے اور مملکت میں اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت کے مشن سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے فیصلے کی بدولت السعودیہ کے طیارے پروازوں پر پابندی کے باوجود منافع بخش ہو جائیں گے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سعودی ہاسپٹل تیار۔ سعودی عرب میں دمام میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر زکریہ نے کہا ہے کہ مملکت میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد توقع کے مطابق ہے۔ سعودی ہسپتالوں نے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں کسی بھی متوقع اضافے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیمیں تیار کر لی ہیں۔ الشرق الوسط کے مطابق زکریہ السفران نے مزید کہا کہ اگر خدا نخواستہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مشرقی ریجن میں متاثرین کے علاج کے لیے مزید ہاسپٹل شامل کر لیے جائیں گے۔ تمام میڈیکل کمپلیکس میں کورونا متاثرین کے علاج کی سہولت بڑھا دی جائے گی۔ قرنطینہ کے مریضوں کی تعداد میں 28% تک اضافہ کر دیا جائے گا۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں 190% تک اضافہ ممکن ہوگا۔
ریاض پر بیلسٹک میزائل حملے قابل مذمت ہیں، امریکی سفیر۔ سعودی عرب میں متعین امریکی سفیر جنابی زید نے سعودی عرب پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ حوثیوں نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سعودی دارالحکومت ریاض پر 2 بیلسٹک میزائل داغے تھے، جسے سعودی فضائیہ نے روک کر فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق امریکی سفیر جان ابی زید نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ سعودی عرب کے شہری ٹھکانوں پر حوثیوں کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں مارکیٹوں میں آنے والوں کا ڈرون کے ذریعے درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، تو کہیں صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے بھی جاری ہے۔ میونسپلٹی اور بلدیہ کونسل نے نیو کرونا وائرس سے گاہکوں کو بچانے کے لیے تجارتی مراکز میں حفظان صحت کی علامتیں لگوانا شروع کر دی ہیں۔ وائرس کے پھیلاؤ سے بچانے کے لیے تجارتی مراکز میں آنے والے صارفین کے درمیان فاصلہ رکھا جا رہا ہے، جس میں سرخ اور پیلے رنگ کی نشانیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر علامت کے ساتھ انتباہی جملے بھی تحریر ہیں تاکہ صارفین کسی بھی جگہ پر ازدحام نہ کریں۔ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں نے یہ پابندی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صحت حکام کی ہدایت پر لگائی ہے۔ تمام تجارتی مراکز سامان کے لیے مخصوص ٹرالی پر جراثیم کش ادویہ کا سپرے کر رہے ہیں۔ صارفین کو سینیٹائزرز بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ مارکیٹ آنے والوں کی سکیننگ کے لیے ڈرون کا استعمال۔ سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ کی بلدیہ نے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ آنے والوں کی سکیننگ کا آغاز کیا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے ہفتے کو بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے ضمن میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ڈرون کے ذریعے فروٹ مارکیٹ میں آنے والوں کی سکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویب نیوز آجل نے بلدیہ کی ٹویٹ کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ منورہ کی مرکزی سبزی اور فروٹ منڈی میں آنے والوں کی سکیننگ کے لیے ڈرون میں انسانوں کے درجہ حرارت کو نوٹ کرنے والے خصوصی کیمرے نصب کر کے وہاں آنے والوں کے درجہ حرارت کو دیکھا جائے گا۔ اس سے قبل بھی یہ تجربہ وہ قسیم میں کیا گیا تھا، جس کے بعد مدینہ منورہ کی بلدیہ نے بھی ڈرون کے ذریعے تھرمل کیمروں کو ڈرون میں نصب کر کے لوگوں کے درجہ حرارت نوٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے الشوقیہ محلے میں واقع ایک رہائشی عمارت کے اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ کے باعث 2 خواتین معمولی طور پر زخمی ہو گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی نے کہا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب رات 9:56 پر آتش زدگی کی اطلاع ملی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگ بجھانے والی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور عمارت کے 50 رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ریاض بیلسٹک میزائل حملے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے دارالحکومت ریاض پر بیلسٹک میزائل حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ داغے جانے والے 2 میزائلوں کو ہدف پر پہنچنے سے قبل تباہ کر دیا گیا۔ العربیہ نیٹ ذرائع کے مطابق جنوبی شہر جازان پر بھی میزائل حملہ ناکام بنایا گیا ہے۔ الاخباریہ چینل نے عرب اتحاد کے حوالے سے حملے کی تصدیق کی ہے۔ اتحادی ترجمان نے بتایا کہ ہفتے کی رات 11:23 پر ریاض پر حملہ آور 2 بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ واٹس ایپ کے ذریعے خریداری کیسے کریں؟ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن شاپنگ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی ضرورت کا سامان واٹس ایپ کی مدد سے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق نئی سروس سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تجارتی ازدحام سے بچانے کے لیے اور گھروں میں رکھنے کے لیے متعارف کروائی گئی ہے۔ میونسپلٹی کے مطابق جو لوگ اس سروس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کریں۔ سپر مارکیٹ کے لیے مخصوص واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ پہلے سپر مارکیٹ اور اس کے بعد اس کی قریب ترین شاخ یعنی برانچ کا انتخاب کریں اور آخر میں مطلوبہ اشیاء کی فہرست درج کریں۔ صارفین واٹس ایپ نمبر کے ذریعے خریداری لسٹ بھیجتے وقت اپنی گاڑی سے متعلق معلومات، نمبر پلیٹ، رنگ اور ماڈل ضرور درج کریں اور معلومات بھیجنے کے بعد سپر مارکیٹ سے پیغام کا انتظار کریں۔ جب یہ پیغام مل جائے کہ آپ کا مطلوبہ سامان تیار ہو چکا ہے تو آپ اپنی گاڑی سے سپر مارکیٹ جا کر یہ سامان وصول کر لیں۔ یہ تو ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی اور ایک بہت ہی مفید ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔